بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوں گا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا۔ لیکن رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے اپنی پلکوں کے پیچھے چھپا لیا ہے، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اس کو محسوس کرو، ہمیشہ متوجہ رہو اپنے رب کی طرف۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنی سپورٹ کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی ہم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے،
حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔